آیات میں دیا ہے کہ انہ قوی شدید العقاب، کہ یقیناً وہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ ظلم کی انتہا اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسکولوں کے احمدی معصوم بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مرزائی کافر ہو، اس لیے اسکول میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ایک ہی ذریعہ ہے اسکول میں پڑھنے کا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو گالیاں دو۔ اگر کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا کسی پرائیویٹ اسکول کا مالک کچھ شرافت دکھانے والا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر احمدی بچے اس اسکول میں پڑھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے اور تمہارے خلاف احتجاج کریں گے اور تمہارا اسکول بند کروائیں گے۔ اگر کچھ شرفاء ان مولویوں اور فسادیوں کی بات نہیں مانتے تو ان کو بھی نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ غرض کہ ایک فساد ہے جو ملک میں برپا ہے، اور انتظامیہ، سیاستدان اپنے سیاسی مقاصد اور نااہلی کی وجہ سے ان مولویوں اور شدت پسندوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، چاہے مولوی ہوں یا مفاد پرست سیاستدان ہوں یا کوئی بھی حکومتی اہلکار ہو، جو بھی اس ظلم میں شریک ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ یہ مضمون کوئی سابقہ قوموں کا قصہ نہیں ہے، بلکہ زندہ خدا کے زندہ ہونے اور سب طاقتوں کا مالک ہونے کی آج بھی نشانی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی کرنے والے اور مخالفت میں تمام حدوں کو توڑنے والے یاد رکھیں کہ حق و صداقت کا انکار، اور پھر صداقت بھی وہ جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جس کو بڑے شوق سے یہ پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس صداقت کا انکار کر کے وہ انہی لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے بد انجام دیکھے یا جن کے بد انجام آنے والی قوموں نے دیکھے یا آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور پھر اس پر مستزاد کہ کون سا گناہ ہے جو آج کل یہ نہیں کر رہے، علاوہ اس کے جو احمدیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہر قسم کا گناہ ملک میں پھیلا ہوا ہے، رشوت ہے، دوسرے ہر قسم کے گناہ ہیں، گند ہے، غلاظت ہے، اخلاقی برائیاں ہیں، چوری ہیں، ڈاکے ہیں، قتل و غارت ہے۔ غرض ہر قسم کی برائی جو ہے آج ہمیں نظر آتی ہے۔ بس کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا نہیں؟ کچھ تو سوچو غافلو۔ اللہ تعالیٰ، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم پر رحم فرمائے۔ آج احمدی ہیں جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ باوجود تمام تر ظلموں کے سہنے کے پھر بھی امت کی ہمدردی کے ناطے، انسانیت کی ہمدردی کے ناطے جہاں تک عملی کوشش ہو سکتی ہے انہیں کرنی چاہیے، وہاں عملی کوشش کریں، اور ساتھ ہی سب سے بڑھ کر دعاؤں پہ زور دیں۔ اور جہاں عملی کوشش نہیں ہو سکتی، جہاں ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں، جہاں سلام کہہ دینے سے ہی مقدمے قائم ہو جاتے ہیں، وہاں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے امت کی اصلاح کے لیے بھیک مانگیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فتح اور غلبہ عطا فرمانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کو، اپنے بھیجے ہوئوں کو غلبہ عطا